अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान ऑन न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहिब से। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब अहमद नाई की हिदायत पर पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1112 ननकाना साहिब के ज़ेर एहतमाम मुहर्रमुल हराम के मुकद्दस महीने में फुल प्रूफ सिक्योरिटी और सेफ्टी के इंतजामात को चेक करने के हवाले से हॉकी स्टेडियम ननकाना साहिब में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पंवार ने की। मॉक एक्सरसाइज में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग राना अमजद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मॉक एक्सरसाइज में रेस्क्यू 1112 सिविल डिफेंस, पुलिस, हेल्थ और वापटा, CTD स्पेशल ब्रांच के साथ साथ मुतल्लिका इदारों ने भरपूर शिरकत की। मॉक एक्सरसाइज में फर्जी बम ब्लास्ट किया गया, जिसमें मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए, जिन्हें रेस्क्यू 1112 अमले ने दर्जा बंदी करने के बाद फौरी इब्तदाई तिबी इमदाद फ्राहम करते हुए अस्पताल मुंतकिल किया। वहां लगी आग पर बर वक्त काबू पा लिया, जबकि बिल्डिंग के मलबे के नीचे फंसे हुए मुतासरीन को पेशा वराना महारत से जिंदा बाहर निकाला। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग राना अमजद ने कहा कि मॉक एक्सरसाइज का मकसद इदारों के माबैन तैयारी के मयार को जांचना, बाहमी तावन को बेहतर बनाना और इस्तेदादकार को बढ़ाना है। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से नबर्द आसमां होने के लिए तैयार करना है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग राना अमजद ने मॉक एक्सरसाइज में बर वक्त रिस्पांस को सराहा। आखिर में मुहर्रमुल हराम के दौरान अपनी तमाम जिम्मेदारियों को बेहतर अंदाज में सरअंजाम देने का अदा किया। कोहाट में यौम शहादत के हवाले से मुख्तलिफ मकात पर फ़िक्र ने शहदा के साथ एक जान या कालिब होकर उन शहदा को खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर इस मुल्क की हिफाजत की। कि जो यौम शहादा के हवाले से चाहे पहले शहीद हो चुकी है या आज है या जो कल हमारे पाकिस्तान में जो हमारा कोर कमांडर और इसके साथ जो बड़े बड़े ब्रिगेडियर और जनरल वगैरह है, मेजर के लेवल है और पायलट के लेवल है, वो जो शहीद हुई है उसको भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जो हमारा पाकिस्तान में पुलिस फोर्स हो, सिक्योरिटी फोर्स हो, जो हमारा मिलिट्री फोर्स हो, हमारा जो मुल्क के पहाड़ बड़े बड़े चट्टानों पर जो ड्यूटी पर मामूर है, उन्होंने कुर्बानी दी है। तमाम शहदा को, चाहे पुलिस हो चाहे मिलिट्री हो, उनको मेरी तरफ से, हाफिज सईद की तरफ से, हमारे मुसलमानों की तरफ से उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। موږ څومره شهدا دي هغه ته موږ خراج تحسین پیش کوو او د دوه قربانای به ان شاء الله راځي نسی او دوی د قربانای په وجه باندې ان شاء الله نن کده KPK کې یا پورا پاکستان کې کوم امن دی دا د دوه قربانای نتیجه ده. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. دین د پر چا قربانی کړي دي، شهادت حاصل کړي دي، کا ملک پر کړي دي چې ملک حفاظت کول دام یو فریضه ده. نو انشاءاللہ تعالی مده امید ده چې الله رب العالمین به دیو ته لوی لوی مرتبه ورکړي وي، د ډېرې قرباني یې کړي دي. او همدارنګې د کومه نوې حادثه چې شوې ده په بلوچستان کې، ډېر لوی لوی نامور جرنیلان دا د مو ملک سرمایه وه، د مو ملک دا ډېر په تکلیف سره تیار کړي وو، هغه د دنیا نه لاړو. نو هغه د پاره مغفرت دعاګانې پکار دي چې پاکستان کې څومره شهدا شوي دي، خاص کر زمونږ په خیبر پختونخوا کې لکه ډېر ښه افسران او ډېر ښکلي پولیس والا FC والا چې څومره شهدا شوي دي، زه هغه ټولو ته خراج تحسین پیش کوم. खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफ जई की रिपोर्ट के मुताबिक ANP ग्रैंड शमूलियती प्रोग्राम से साबिका वफाकी वज़ीर गुलाम अहमद बलोर, उम्मीदवार सूबाई असम्बली आबिद उल्लाह खान यूसुफ जई ने खिताब किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। تاسو نو ډیره مهرباني، نن تاسو موږ دلته انوایټ کړی یو او د خپل پروګرام کې د NC 24 ټول مرګري او ټول لوی واړه دلته زاغیزه شکریا ادا کوم. او چې کوم مرګري زمونږ د نور جماعتونو نه راغلي دي، ان شاء الله دا د پښتو کور دی، عوامي نېشنل پارټي د پښتو کور دی، موږ هغې ته هرکلی وایو او ان شاء الله مبارکبادي هم ورته ورکوو. او د هغې به مطلب دی هر قسم موږ خیال ساتو، څه قسم مسله وي، څه قسم خبره وي، هغې د موږ سره ډایرکټ رابطه کوي. د دې عوامي نېشنل پارټي د مثال د یو کور دی او امید دی ان شاء الله په دې کور کې به تاسو ته هیڅ قسم له تکلیف نه وي.
خوشحال و آباد اوسئ. مهرباني. حاجي اختر ګل خبرې کوم ان سي شوبي صدر او زه د میلمنو ډیر شکرګزار یم حاجي غلام احمد بلور صاحب او د عبد یوسف زئی او زه موجوده زموږ د الهي کم ناظم د یوسف صافي صاحب زه د هغه ډیر شکرګزار یم چې هغه په لندن وخت کې موږ له وخت راکو او زه د هغې ډیر شکریه ادا کوم. نورو ملګرو ته ان شاء الله زه خوش آمدید وایم او ټولو ملګرو ته جي زه ستاسو راتلو د میډیا څونه ملګري چې راغلي دي هر کله یم خوش آمدید وایم ډېره مهرباني ډېره مننه. الرحمن الرحیم. زه راغلی مشرانو غلام احمد بلور صاحب ته عبدالله یوسف زئی صاحب ته عبدالله جي صاحب ته د غونډو ته خوش آمدید وایم. موږ د شارټ کال باندې دوی موږ ته دونه قیمتي وخت راکړو. موږ انشاءالله بھرپور نور کوشش هم کوو چې دغه شان نور ملګري موږ د عوامي نیشنل پارټي ته راوغواړو. انشاءالله دا زموږ به کوشش وي دا د عوامي نیشنل پارټي یو ګډ دی دا زموږ شهید مسلم ټاون او انشاءالله همداسې به برقرار اوسي. د نوو ملګرو ته موږ په راتلو باندې مبارکباد خوش آمدید ویو او انشاءالله دا زموږ غرونه دي موږ سره برشانه ودرېږي. نوشہر و فیروز سے جامع تگر کی رپورٹ کے مطابق موٹر وے پولیس کا مقصد لوگوں کے سفر کو آسان و مضبوط بنانا تمام سہولیات فراہم کرنا ہے. ڈی آئی چیف فدا حسین مستوئی کی میڈیا سے بات چیت. موٹر ویز ہائی ویز سے منسلک پیٹرول پمپس پر موٹر وے پولیس کی کوششوں سے روڈ استعمال کرنے والوں کی سہولت کے لیے بہترین اور تمام سہولیات سے آراستہ واش رومز بنائے گئے. ترجمان موٹر وے پولیس اس سے پہلے مسافروں کی واش رومز اچھے نہ ہونے کی کافی شکایات ہوتی تھیں. آئی جی موٹر وے پولیس خالد محمود کی جانب سے دی گئی ہدایت پر موٹر وے پولیس نے پیٹرول پمپس انسامیہ کے تعاون سے یہ درینہ مسئلہ حل کروایا. پیٹرول پمپس پر بنے واش رومز استعمال کرنے کے کوئی چارجز نہیں. واش رومز 24 گھنٹے کھلے اور صفائی کا عملہ موجود ہوگا. روڈ استعمال کرنے والوں نے موٹر وے پولیس کے اس اقدام کو خوب سراہا. محرم الحرام میں امت مسلمہ کے لیے ایک اہم مہینہ ہے. اس مہینے میں آل نبی اولاد علی نے دین محمدی کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کر دیا. اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف شیخ پورہ سے رانا شہزاد کیسر سے جو اس وقت مانا والا میں خطیب پاکستان سید احسان الحق بخاری کے ساتھ موجود ہیں. جی شہزاد کیسر آگاہ کیجیے گا. جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں مانا والا میں. یہاں میرے ساتھ موجود ہیں قاری القرآن خطیب ذیشان وکیل صحابہ قاری احسان لائی. آئیں ان سے بات کرتے ہیں یہ محرم الحرام کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اور محرم الحرام ہمیں کیا درس دیتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. محرم الحرام کا مہینہ جو ہے نا اسلام کی آمد سے پہلے بھی یہ عزت اور احترام والا مہینہ تھا. مسلمان آپس میں عزت اور احترام کریں کیونکہ اس مہینے میں دشمن بھی دشمن کو معاف کر دیتا ہے. اور پھر اس مہینے میں اہل بیت کی تعلیمات جو ناقابل فراموش ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ دین کی خاطر لٹا دیا لیکن اسلام کا دامن نہیں چھوڑا. اس لیے ہمیں اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے کہ سب کچھ برداشت ہو لیکن اسلام کا دامن نہ چھوٹے اور آپس میں اتفاق و اتحاد کا درس بھائی چارے کا درس جو محرم الحرام کا مہینہ دیتا ہے. اس لیے سب مسلمان جو ہے نا آپس میں اتفاق و اتحاد اور اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کریں. اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی بالکل ان کا یہی کہنا ہے بھی اہل بیت کے جو انہوں نے ہمیں درس دیا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے اور ان کی قربانیوں کو سراہنا چاہیے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ رانا شہزاد کیسر ڈپٹی بیورو چیف آن نیوز شیخ پورہ. جی فاروق آباد میں حکومت کی جانب سے بلوں پر لگائے جانے والے ٹیکسز کے خلاف تاجروں کا وابڈا آفس کے باہر احتجاج. تاجر بڑی تعداد میں وابڈا آفس کے باہر موجود. تاجروں کا بل جمع کروانے سے انکار. شہریوں کا حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی. بلوں میں ظالمانہ ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ. جب تک ٹیکس واپس نہیں لیے جائیں گے ہم بل نہیں جمع کروائیں گے. مہنگائی کی وجہ سے ایک وقت کی روٹی کمانا مشکل ہے. اوپر سے نئے ٹیکسز کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوں گی. حکومت کی جانب سے لگائے گئے ٹیکسز زندہ درگور کرنے کے مترادف ہیں. رخ کرتے ہیں ساہیوال کا. بیورو چیف چودھری محمد امجد کی رپورٹ کے مطابق آر پی او آفس ساہیوال میں عوام کے مسائل کے فوری حل کے لیے کھلی کچہری کا سلسلہ جاری. ہمارے نمائندے چودھری امجد کی رپورٹ کے مطابق آر پی او ساہیوال طیب حفیظ چیمہ نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت آر پی او آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا. کھلی کچہری میں آنے والے شہریوں کو شکایات سن کر متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے. مارک کردہ درخواستوں پر دیے گئے ٹائم فریم میں قانونی کارروائی کر کے رپورٹ کرنے کی ہدایت دی. رخ کرتے ہیں سبی کا. خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے علاقے جھل مکسی گھاڑ میں فائرنگ سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے. یہ افسوسناک واقعہ جھل مکسی کے علاقے گھاڑ میں پیش آیا. فائرنگ کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد امام بخش ان کے 2 بیٹے علی بخش
علی دوست مہم خان موقع پر ہلاک۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جھگڑے کی وجہ زمینی تنازع بتایا جاتا ہے۔ واقعے کے بعد علاقے میں شدید خوف و ہراس بھی پایا جا رہا ہے۔ مزید لیول فورس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر مزید تفتیش کا آغاز کر دیا۔ ہری پور سے ناصر امین کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز ہری پور پولیس کے زیر اہتمام 4 اگست یوم شہداء پولیس پر ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی شیراوالا گیٹ سے شروع ہو کر مین بازار سے ہو کر چمن پارک پر اختتام پذیر ہوئی، جہاں ہری پور پولیس کے شہداء کے سال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ ریلی میں پولیس افسران کے علاوہ تاجر برادری، چیمبر آف کامرس کے عہدیداروں، سول سوسائٹی کے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی ایس پی ٹریفک شہزادی نوشاد گیلانی نے اپنے خصوصی پیغام میں کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آج جو ہم اس دن جو اکٹھے ہوئے ہیں، اس دن کو منانے کا مقصد یہ تھا جو ہم نے ابھی شیراوالا گیٹ سے ضلع ہری پور ڈسٹرکٹ میں بازار کی جو شیراوالا گیٹ سے ہم نے ابتدا کی اور واک کی صورت میں ہم ریلی کی صورت میں واک کی صورت میں ہم آئے چمن پارک میں ابھی موجود ہیں۔ تو اس کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ڈسٹرکٹ ہری پور کے جو شہداء ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا تھا، اور جو ہم سب نے ہمارے ساتھ کمیونٹی کے لوگ ہیں، تاجر برادری ہے، مولانا صاحب ہیں اور ہمارے تمام آفیسرز ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے، ہم سب نے جو ہے آج کے دن جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ اور یہ ایکٹیویٹی جو شہیدوں کا جو دن منانے کا ہے، جو 4 جو ہے اگست کو، اس کا یہ ہم 4 دن ہم منا رہے ہیں۔ کل 1 تاریخ سے ہم لوگوں نے جو پولیس ڈپارٹمنٹ نے جو کیا، ڈی پی او صاحب، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے شہداء کی فیملیز سے ملے، ان کو تحفے تحائف دیے، ان کے بچوں کی جو ان کی باتیں سنی، ان کی جتنے بھی جو سلسلے تھے وہ ان کی سنے اور ان کے جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد آج کا دن جو ہے وہ ہمارا یہ تھا کہ شیراوالا گیٹ سے لے کے چمن پارک تک ہم نے تمام شہداء ضلع ہری پور کو ہم نے خراج تحسین پیش کیا واک کی صورت میں۔ اور کل 3 اگست کو جو ہے صبح قرآن خوانی ہوگی پولیس لائن میں، اور تمام آفیسرز اور تمام ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اور تمام پولیس آفیسر ضلع ہری پور کے اس میں شامل ہوں گے، ان کے لیے دعا کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر ان کی جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہری پور میں شہداء کی قبریں ہیں، ان کی قبرستان جا کر ان کو جو ہے ہم خراج تحسین پیش کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے۔ اور 4 اگست کو جو ہے وہ ہم ان کے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کو خون کی عطیات کی ڈونیشن بھی ہم نے کی ہوئی ہے ضلع ہری پور میں۔ اور 4 تاریخ کو جو ہے پھر ان کے لیے کینڈل لائٹ جو ہے وہ چمن پارک میں جو ہے اس کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو یہ 4 دن جو ہیں وہ منانے کا مقصد تمام ڈسٹرکٹ ہری پور کے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، اور شہید کبھی مرتا نہیں ہے، شہیدوں کا خون رنگ لے کے آئے گا، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب کرے۔ ایک اور خبر ہے پشاور سے، جہاں پر ملک بھر کی طرح حجام کرام کی واپسی شروع ہے۔ ایک اور خبر ہے پشاور سے، کے پی کے بیورو چیف شاہد زمان یوسف سعید کی رپورٹ کے مطابق حقوق الباد فاؤنڈیشن کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے چند کیمپ لگائے گئے۔ دیکھیے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس وقت فرسٹ ٹائم پہ سول سوسائٹی نے آل تاجر ممبران مشران کے ساتھ مل کے یہ سیلاب زدگان کے لیے کیمپ بنایا ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تاریخ گواہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی آفت ڈیزاسٹر کی شکل میں، فلڈ کی شکل میں، جسی طرح ارتھکویک وغیرہ جسی طرح بھی مشکل ہمارے اوپر آ چکا ہے، تو پنجاب کا شکریہ کہ اس نے بھرپور مدد کیا ہوا ہے۔ لیکن ہماری خیبر پختونخوا کی بدقسمتی ہے کہ ان لوگوں میں یہ کمپٹیشن نہیں ہے کہ مشکل وقت میں اپنے لوگوں کا خدمت کر سکے، کیونکہ بہت تھوڑے ہی لوگ ہیں کہ وہ اپنی مدد عام عوام کا کچھ نہ کچھ خدمت تو کر رہا ہے۔ لیکن یہ فرسٹ چانس ہے کہ سول سوسائٹی ممبران اصغر صاحب، ڈاکٹر سالم احمد صاحب، ڈاکٹر عتیق صاحب اور منظور صاحب، اور ہمارے ساتھ تاجر برادری کی طرف سے حاجی طارق صاحب، خالد مومن صاحب
اور ہمارے اور مشران مل کے ہم لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں کہ مشکل روز بروز بڑھ رہا ہے، اور ہمارا یہی کوشش ہے کہ عام عوام اور یوتھ میں خاص کر یہ اویئرنیس پیدا کرے کہ مشکل وقت میں حکومت کے علاوہ عام ملس اور عوام کا بھی حق بنتا ہے کہ اپنی اور اپنی لوگوں کا مدد کرے. تھینک یو. سر آج آپ لوگوں نے کیمپ لگایا، مقاصد بتائیے. جی السلام علیکم، میرا نام منظور ہے، اور آج جو ہم نے کیمپ لگایا ہوا ہے تو آلریڈی اگر دیکھا جائے تو پورے پاکستان نے جو سیلاب نے جو پورے پاکستان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. اگر ہم بلوچستان کی طرف دیکھیں، اگر ہم کراچی کی طرف دیکھیں، اگر ہم ٹانگ ڈی خان یا شب قدر یا چارسدہ کی طرف دیکھیں تو پورا چارسدہ اور پورا شب قدر اور جو سراؤنڈنگ ایریا ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. تو اس وقت یہ ایک ایمرجنسی کی صورت سی بن گئی ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ اس آفت کی گھڑی میں اپنے ان بھائیوں کی حد الوسع مدد کریں، کیونکہ وہ اس وقت ان کو میڈیسن کی ضرورت ہے، ان کو اس وقت چینی آٹے اور زرعی اجناس کی ضرورت ہے. تو میں ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں اس وقت جو موجودہ تاجر برادری ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں، تو ان سے میں ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان بھائیوں کے لیے بھرپور ان کا ساتھ دیں اور ان کی مدد کریں، کیونکہ یہ وقت اگر آج ان پہ ہے تو کل ہم پہ بھی آ سکتا ہے. شکریہ جی، تھینک یو. اس وقت ہمارے ساتھ آل سول سوسائٹی کے پریزیڈنٹ یار محمد شاہین صاحب موجود ہے، جس کے بڑے خدمات ہے. جہاں پر بھی آفت آتا ہے، کوئی بھی مسئلہ آتا ہے، عوام پہ آتا ہے، چاہے وہ جس جگہ پر بھی ہو، جہاں پر بھی ہو، یار محمد شاہین اپنے ٹیم. خبر شامل کرتے ہیں تونسا شریف سے. تونسا شریف میں سیلاب نے ہر طرف تباہی مچا دی. سینکڑوں بستیاں تباہ، لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور. 1 صدی قبل تعمیر ہونے والا کھڈک حفاظتی بند ٹوٹنے سے سینکڑوں بستیاں تباہ ہوئیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عمر رند سے. جی عمر، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں تونسا شریف کی نوائی بستی کھردک میں، تحصیل تونسا شریف کی نوائی بستی کھردک میں. یہاں پر میں ایک بند پر کھڑا ہوں. جو میرے پیچھے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ ایک بہت بڑی ندی جا رہی ہے. اس ندی کے اوپر بھی ایک اسی طرح سا ایک بند بنا تھا پہلے، آج سے 14 سال کا. تو یہاں پر مقامی بتا رہے ہیں کہ تقریباً امجد کھوسا نے ایم این اے امجد کھوسا نے 1987 میں جب وہ ایم این اے بنے تھے 86-87 میں، تو بند کے اس کے مغربی طرف انہوں نے پتھر لگوایا تھا جس سے یہ مضبوط رہا. اس کے آگے چھوٹی چھوٹی سی ندیاں بنی ہوئی ہیں، جو ندیاں آگے جا کے بستیاں آباد کرتی ہیں، جو زراعت کے لیے جو زرعی رقبے ہیں وہ آباد کرتی ہیں. یہاں پر شدید قسم کی بارش کے بعد جو یہاں پر پانی کی شدت بڑھی، اس کے بعد 1 مہینہ قبل یہاں کے مقامی لوگوں نے اسسٹنٹ کمشنر تونسا شریف کو ایک اپلیکیشن دی، درخواست دی کہ صاحب یہ باندھ اب کمزور ہو چکا ہے، اس کی مرمتی کرائی جائے. انہوں نے درخواست بھی آگے ڈی سی صاحب کو ریفر کر دی تھی، لیکن یہاں پر کوئی سرکاری ٹیم نہیں پہنچی، جس کے باعث یہاں سے تقریباً 40 کلومیٹر مشرق کی جانب پانی گیا. یہ مطلب آگے ساری آبادی تھی، اس طرف پانی کا وہ کوئی ندی بھی نہیں تھی، اس جگہ پانی گیا اور شدید نقصان ہوا، جس سے تقریباً ذرائع سے معلوم ہو رہا ہے کہ 12 سے 15 اموات ہو چکی ہیں، ہزاروں جانور مر چکے ہیں، اور اس کے بعد بہت سی ایسی بستیاں 200 سے زیادہ بستیاں بالکل تباہ ہو چکی ہیں. چند ایسی بستیاں جو صفحاتی سے مٹ چکی ہیں. یہاں پر آپ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے میرے، یہاں پر بہت بڑی ندی ہے، تقریباً 1500 سے 2000 فٹ. یہاں پر ایک ایسا ہی بند تھا جس پر ہم موجود ہیں، جو برساتی نالے سے تویانی سے وہ بند آگے چلا گیا، ٹوٹ چکا ہے، اس سے شدید قسم کی تباہی ہوئی ہے. اب ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے، وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف سے درخواست ہے کہ یہاں پر یہ بند جلد از جلد تعمیر کرایا جائے، تاکہ آگے جو لوگ مشرق کی جانب 35 سے 40 کلومیٹر تک 200 سے 300 سے زائد آبادیاں جو جن کو نقصان ہوا ہے، ان کو ذرا سکون کی سانس وہ لے سکیں، تاکہ وہ اپنے گھر بنا سکیں. ابھی لوگ اپنے گھر نہیں بنا سکتے، ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر بند ٹوٹ چکا ہے، پھر بھی پانی آنا ہے. اس سے بڑا نقصان کا اندیشہ ہے، خدشہ ہے. برائے مہربانی مقامی لوگ ہمارے ساتھ اس میں موجود تھے، انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں پر جب تک بند نہیں بنتا اس سے بڑے نقصان ہو سکتے ہیں. جی
मलिकवाल से असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक जायदाद हथिया कर ससुर को कत्ल कर दिया। खटियाला शेखा का रिहायशी मकतूल अकबर अली मुल्जिम रियासत अली का हकीकी मामू और ससुर था। चक44 का रिहायशी मुल्जिम रियासत अली वल्द मोहम्मद सदीक ने धोखाधड़ी से ससुर की जायदाद फरोख्त कर दी। मकतूल की तरफ से रकम का तकाजा करने पर उसे कत्ल करके नाश कमरे के अंदर घड़ा खोद कर दबा दी गई और उपोश हो गया। लवाहकीन के शबा जाहिर करने पर पुलिस ने मुल्जिम को गुजरांवाला से 1.5 माह बाद गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम की निशानदही पर मकतूल की बाकियात बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मंडी बहाउद्दीन भेज दिया गया। मुल्जिम के खिलाफ थाना खटियाला शिखा में मुकदमा कत्ल दर्ज कर लिया गया। खबर शामिल करते हैं बारखान से। जिला बारखान के इलाके में तेज बारिश होने की वजह से वड़ाम डैम के स्पलवे से तेज पानी क्रॉस होने की जद में दोलागीर और करीबी इलाके की खड़ी फसलों का बहुत नुकसान हुआ। आज डिप्टी कमिश्नर बारखान अब्दुल्ला खोसो, इंचार्ज QRF नूर अहमद केथरान, इंचार्ज लेविस थाना वटाकड़ी असलम मरी ने इलाके का विजिट किया और जिन गरीबों के घरों और फसलात के नुकसानात हुए उनको राशन और टेंट तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खोसो ने गरीब किसानों को मजीद इमदाद की यकीन दहानी करवाई। एक और खबर है मलिकवाल से। असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक मुकद्दमा बासी की रंजिश पर मुखालफीन ने नौजवान को कत्ल कर दिया। थाना में आना गोंदल के इलाके मोसा चा गारब में मुल्जिमान फैसल वगैरह ने फायरिंग करके नसरुल्लाह वल्द मोहम्मद सरवर को इस वक्त मौत के घाट उतार दिया जब वो मवेशियों की देखभाल के लिए घर से बाहर निकला और डेरे की तरफ जाने लगा। मकतूल नसरुल्लाह को ससुर ने औलाद नरीना ना होने पर घर दामाद बना लिया था। वो गुज़श्ता कई सालों से अपने ससुराल में मुकीम था, जमींदारी करता था। फरीकैन के दरमियान काफ़ी अरसे से मुकदमाबाजी चल रही थी। वाक़े की इत्तला मिलने पर मुकामी पुलिस SHO नवाज वड़ाइच और DSP मलिकवाल गुलाम शबीर अवान मौके पर पहुंच गए। म्याना गोंदल पुलिस ने नाश कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि मुल्जिमान मौके से फरार होने में कामयाब हैं। रुख करते हैं जैकाबाद का। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकाबाद में NTS टेस्ट पास उम्मीदवारों की जानिब से ऑफर ऑर्डर न मिलने के खिलाफ परवेज अहमद लाशारी, गुलाम अकबर इमरानी, लकमीर लांगा और गुलाम रसूल सयाल की क़यादत में शहीद अल्लाह बख्श सोमरो पार्क से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रहनुमाओं से खिताब करते हुए कहा कि हमने 2013 में NTS का टेस्ट पास किया। 10 साल गुजरने के बावजूद हमें ऑफर ऑर्डर नहीं मिला। सिर्फ तसल्ली दी जा रही है जो कि सरासर गैर कानूनी है। ऑफर ऑर्डर भी नहीं दिए गए। हम 2013 में NTS पास उम्मीदवारों को ऑफर ऑर्डर दिए जाएं। हम कराची में कई बार सेक्रेटरी तालीम से मिल चुके हैं, लेकिन हमारा जायज़ मुतालबा नहीं पूरा किया जा रहा। मज़ीद कहा कि हम अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए गए, हम एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। आपको लिए चलते हैं हवेली लखा की जानिब। परवेज अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीके लब्बैक पाकिस्तान PP 186 की जानिब से हवेली लखा में बलोचिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कैंप लगाया गया। कैंप में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान PP 186 के अरकान कारकुनान ने भरपूर शिरकत की और अहले इलाका ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए तहरीके लब्बैक का भरपूर साथ दिया। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इलाका जात में सैलाब मुतासरीन के लिए कैंप्स लगाकर राशन, कपड़े, अद्वियात इकट्ठी करके सैलाब मुतासरीन तक पहुंचाई गई। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सियालकोट का कलोवाल एयरपोर्ट रोड इंतहाई खस्ताहाली का शिकार। गुज़श्ता कई बरसों से मुंतखब नुमाइंदों की आंख मचोली से रोड की तामीर न की जा सकी। डिविजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट का मसरूफ तरीन और कारोबारी लिहाज से अहमियत का हामिल कलोवाल रोड की खस्ताहाली से शहरी परेशान दिखाई देते हैं, जबकि ये रोड कई सालों से हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसियों और आंख मचोली से इस रोड का ताहाल तामीर ना हो सका। कलोवाल रोड जो सियालकोट का आपस में मिलाता है, वहाँ कलोवाल से सैकड़ों देहातों को भी जा मिलता है। जहाँ लाखों शहरी सियालकोट से और कलोवाल से सैकड़ों देहातों आमदरफ्त रोजाना की बुनियाद पर होती है, तो ये रोड एयरपोर्ट बनने के बाद भी इंतहाई अहमियत का हामिल हो चुका है। लेकिन बारहा अवामी मुतालबात के बावजूद भी इस रोड की तमीर में गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है, जबकि इस रोड पर जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसके बायस शहरियों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंच रहा है। वहां शहरियों को आमदरफ्त में भी बेशुमार मुश्किलात दरपेश हैं। अहले इलाका ने कलोवाल ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस रोड को जल्द तमीर किया जाए और शहरियों की परेशानी को दूर किया जाए। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम की ज़ेर सदारत DC ऑफिस के कमेटी रूम में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पेश की इक़दामात के इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें दरियाए सतलुज से मुल्हक़ा हिफाजती बंदों और नशेबी इलाकों का जायजा लिया गया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर ने तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स वीडियोस लिंक के जरिए मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पेश की इक़दामात इंतहाई नागुज़ेर हैं।
کہا کہ متعلقہ افسران کو ہدایت جاری کی کہ حفاظتی بندوں اور پشتوں کی ہر لحاظ سے دیکھ بھال اور مضبوطی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ محکمے روزانہ کی بنیاد پر حفاظتی بندوں اور پانی کے بہاؤ کے بارے میں صورتحال سے آگاہ رکھیں، جبکہ حفاظتی بندوں کے اوپر اور ان کے رابطوں کی سڑکوں پر کسی قسم کی تجاوزات قائم نہ ہونے دی جائے۔ نیز حفاظتی بندوں پر جاری کام کا معیار کو مزید بہتر بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ ڈپٹی کمشنر محمد وسیم نے محکمہ ہیلتھ زراعت لائف سٹاک ریسکیو 1112 کو فوری امدادی کیمپ لگانے کی بھی ہدایت جاری کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔